کیونکہ تحریک لبیک کے کسی بھی آدمی کا آپ کی حکومت میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اوپر تحریک لبیک بھروسہ کرے۔ یہ آپ کے لیے سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ جتنے مطالبات ہیں یہ مانے جائیں گے، ان کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا، تب جا کے مرید میں یہ دھرنا ختم ہوئے گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پوری رات تقریباً صبح 2 بجے تک حکومت کے اور تحریک لبیک کے مذاکرات چل رہے تھے۔ تو صبح مختلف قسم کی خبریں آئیں حکومت کی طرف سے۔ کچھ میڈیا میں یہ اعلان کیا گیا، شیخ رشید صاحب نے کیا کہ بھئی مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ کچھ مرکز کی طرف سے ٹویٹ کیے گئے کہ بھئی ابھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ تو ناظرین، اس کا پوری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ کو بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ ابھی تصدیق آ گئی ہے مرکز کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور ہاں، بالکل مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن یہ ویڈیو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس مذاکرات میں کچھ شرائط ایسی ہیں جس کے اوپر آپ لوگوں کو تفصیل سے بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعد میں حکومت کی طرف سے یا حکومتی سپورٹر جو ہیں وہ مختلف قسم کے نیگیٹو خبریں پھیلانے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ شاید مایوسی ظاہر کریں کہ یار یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے ایڈوانس میں آپ لوگوں کو بتانا چاہیے تھا کہ پورے مطالبات تحریک لبیک کے مانے گئے ہیں، اور وہ پہلے کی طرح نہیں ہیں کہ جو پہلے ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جو تحریک لبیک کا شروع دن سے مطالبہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے، اس کے لیے جو حکومت نے معاہدہ کیا تھا اور اس میں وہ دیر کر رہی تھی، وہ نیک نیت سی کام نہیں لے رہی تھی، تو علامہ سعد رضوی صاحب نے دھرنے کا اعلان کیا تھا جب علامہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ پھر بعد میں جب حالات خراب ہوئے تو انہوں نے وہ ایک فارمیلٹی کے طور پر جو امجد خان ہے اس کے تھرو انڈیویجول وہ ایک برائے نام سی قرارداد جمع کرائی، فارمیلٹی پوری کی۔ تو سب لوگوں کو معلوم تھا کہ اس قرارداد میں کوئی حکومت کی سنجیدگی نہیں تھی، نہ تو عمران خان صاحب اس میں شریک ہوئے، نہ شیخ رشید شریک ہوئے، نہ ایک بار وہ اسد قیصر صاحب شریک ہوئے۔ تو وہ مطالبہ بھی ان حکومت نے نہیں مانا تھا۔ ابھی جو تحریک لبیک کے مطالبے تھے تو وہ وہی جو تحریک لبیک کے ساتھ پہلا معاہدہ کیا گیا تھا، اس نے حکومت نے کیا تھا کہ ہم فرانسیسی سفیر کے لیے قرارداد باقاعدہ طور پر جمع کرائیں گے اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی۔ ایک وہ مطالبہ تھا، ایک علامہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کا مطالبہ تھا۔ ابھی کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ علامہ سعد رضوی صاحب تحریک لبیک نے دھرنا علامہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کے لیے دیا۔ جی ہاں، بالکل، رہائی کا مطالبہ اس بار کیوں رکھا گیا؟ حالانکہ پہلی بار علامہ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ میری رہائی عدالت کے تھرو ہوگی، میں اپنی رہائی کسی معاہدے کے تحت نہیں کرانا چاہتا ہوں۔ اور اب اس بار مجلس شورا نے علامہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیوں رکھا کہ 3 عدالتی فیصلے آ چکے تھے۔ ایک لیگلی پروسیس کے تحت علامہ سعد رضوی صاحب کو بری کر دیا گیا تھا، اور حکومت اپنی ہٹ درمی سے، بدنیتی سے، اپنے زور اور فرینویت سے اس کو زبردستی علامہ سعد رضوی صاحب کو اور باقی جو بڑے بڑے ممبر ہیں اپنا مجلس شورا کے، ان کو گرفتار کیا ہوا تھا، اور پورے پاکستان میں مختلف اضلاع سے جو بڑے بڑے عالم دین ہیں ان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، جن کے فیصلے آلریڈی عدالت سے آ چکے تھے۔ اس لیے اس کو مطالبے کو رکھا گیا کہ بھئی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سعد رضوی صاحب کو بھی رہا کرنا ہے۔ ناظرین، یہ 5-6 گھنٹے کے جو مذاکرات چلے، اس میں حکومت نے کہا کہ ہم آپ کی سب مانتے ہیں، سعد رضوی صاحب کو بھی رہا کرتے ہیں، جتنے تحریک لبیک کے کارکن ہیں ان کو سب کو ہم رہا کرتے ہیں، ان کے اوپر جو کیس ہیں وہ بھی ختم کرتے ہیں، آپ دھرنا ختم کر دو۔ تو علامہ سعد رضوی صاحب کی طرف سے بیان آیا کہ ہم کو آپ کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ اپنی ایمانداری کھو چکے ہیں، آپ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، بلکہ ہم آپ کی بات پہ یقین کیوں کریں۔ تو جو مجلس شورا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں، ایسے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم مریدگی کے مقام پر ہی دھرنے کو روک دیتے ہیں۔ مریدگی کے مقام پہ دھرنے کو روکیں گے جب ہمارے مطالبات مانے جائیں گے، علامہ سعد رضوی صاحب رہا ہو جائیں گے، اس کے اوپر کیس ختم ہو جائیں گے، کالعدم قرار دیا گیا تھا علامہ سعد رضوی صاحب کو وہ بھی ختم کر دیا جائے گا، تحریک لبیک کو جو کالعدم قرار دیا گیا تھا وہ بھی ختم کر دیا جائے گا، تب جا کے ہم اپنے جلسے کو ختم کرنے کا اعلان کریں گے۔ ناظرین، اس بات کے دونوں متفق ہو گئے۔ حکومت پہلے تو زور کر رہی تھی کہ نہیں آپ ختم کر دو، ہم بعد میں کریں گے، تو تحریک لبیک نے کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ حکومت مان گئی کہ بھئی ٹھیک ہے، کیونکہ حکومت اس ٹائم مجبور ہو چکی ہے، حکومت کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، جو مطالبات تھے ان مطالبات میں حکومت نے یہ تسلیم کیا ہے
کہ علامہ جو فرانسیسی سفیر ہے اس کا جو پہلے معاہدہ ہوا تھا تحریک لبیک کے ساتھ، اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، برابر اسے کو عمل درآمد کریں گے۔ یہ تو تحریک لبیک کا فیصلہ مانا گیا۔ اس کے بعد علامہ سعد رضوی صاحب کو وہ رہا بھی کریں گے۔ یہ جتنے مطالبات ہیں یہ مانے جائیں گے، ان کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا، تب جا کے مرید کے میں یہ دھرنا ختم ہوئے گا۔ اور ان میں مطالبات کیا ہیں؟ علامہ سعد رضوی صاحب کی رہائی، اور جتنے بڑے بڑے ممبر ہیں مجلس شورا کے یا مرکز کے قائدین ہیں ان کی رہائی، ان کے اوپر جتنے جھوٹے کیس ہیں، کالعدم قرار دیا گیا تھا، دہشت گردی کے پرچے ہیں، یہ پورے ختم کر دیے جائیں گے۔ اور جتنے بھی تحریک لبیک کے کارکن پورے پاکستان میں ہیں سب کو رہا کر دیا جائے گا، تب جا کے مرید کے میں یہ تحریک لبیک کا جو دھرنا ہے یہ ختم ہوئے گا۔ اب ناظرین بات یہ کرتے ہیں کہ کچھ جب یہ دھرنا ختم ہو جائے گا تو پھر حکومت کی طرف سے بڑے بڑے صحافی آئیں گے جو پیڈ صحافی ہیں، یا سوشل میڈیا پہ یہ کہیں گے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کی جو دھرنا ہے ان کا مقصد تو علامہ سعد رضوی صاحب کو رہائی کا تھا، تو یہ یہ تو ویسے ناموس رسالت کا نام لیتے ہیں، ویسے ختم نبوت کا نام لیتے ہیں، یہ سیاست کر رہے ہیں، یہ تو پہلی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میرا پیغام ان لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں ان کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ ناظرین، علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا کس لیے کیا گیا، گرفتار کیوں کیا گیا تھا؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب ہی کہتے تھے کہ ناموس رسالت کا دفاع کے لیے جو ہے فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے، اس کے لیے وہ بار بار حکومت کو پریشر کر رہے تھے، تو حکومت نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اور ہر اضلاع سے ابھی بھی جو دھرنا ہے، اس دھرنے سے پہلے ضلع لیول پہ جتنے بھی بڑے بڑے عہدیدار تھے اپنا تحریک لبیک کے، ان کو گرفتار کیا گیا کہ تاکہ جلسے کی تعداد زیادہ نہ ہو سکے۔ اس کے باوجود بھی دھرنا اتنا زیادہ ہو گیا، اشکان رسول اتنے آ گئے کہ یہ حکومت مجبور ہو گئی۔ سب سے پہلے ناظرین قائدین رہا ہوں گے تب جا کے جو فرانسیسی سفیر کے اوپر اگر وہ پھر بدنیتی کرتے ہیں، پھر وہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی وجہ سے وہ بدنیتی سے کام لیتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ علامہ سعد رضوی صاحب جیل میں ہیں، بڑے بڑے قائدین جیل میں ہیں۔ جب انہوں نے فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالا، اس کے اوپر بدنیتی سے کام لیا گورنمنٹ نے، تو بغیر علامہ سعد رضوی صاحب کے، بغیر بڑے بڑے قائدین کے عاشقان رسول روڈ پہ آ گئے اور حکومت مجبور ہو گئی۔ تو جب علامہ سعد رضوی صاحب رہا ہو جائیں گے تو پھر تو تحریک لبیک کی جو پاور ہے، طاقت ہے، اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ ناظرین تحریک لبیک کی کامیابی ہے، تحریک لبیک اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اگر خدا نخواستہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ اب علامہ سعد رضوی صاحب رہا ہوں گے، یہ پورے فرانسیسی سفیر کا وہ پہلا مطالبہ ہے، وہ حکومت کے پاس ہے، وہ قرارداد جمع کرائے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو علامہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کیا نا، وہ پورے جب رہا ہوں گے، مطالبات مانے جائیں گے، کیس ختم کیے جائیں گے، سب عاشقان رسول آ جائیں گے، تب وہ دھرنا ختم ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ سب گھروں میں چلے جائیں گے۔ تو یہ تو تحریک لبیک کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بتا دیا ہے حکومت کو کہ آپ غیر قانونی طور پہ، غیر شرعی طور پہ ایک کسی بھی آدمی کو حراست میں نہیں رکھ سکتے۔ اور عمران خان صاحب کو بتا دیا ہے کہ جن کو آپ چھوٹا سا طبقہ کہتے تھے، جس کو آپ کہتے تھے کہ یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، ان لوگوں نے آپ کو مجبور کر دیا ہے، اس حکومت کو مجبور کر دیا۔ کیوں مجبور کر دیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس ٹائم عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ میڈیا کے نمائندوں نے یعنی کہ ایک پروگرام میں عمران خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ خان صاحب آپ تحریک لبیک کو کیسے دبا سکتے ہیں؟ لوگ ان کی فین فالوئنگ تو بہت زیادہ ہے، لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، 23 لاکھ ووٹ دیے ہیں لوگوں نے ان کو۔ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بھئی جو بھی ناموس کا نام لے گا، جو بھی ختم نبوت کا نام لے گا، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام لے گا، تو لوگ تو ان کا ساتھ دیں گے۔ آج میرا سوال ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ عمران خان صاحب آپ ختم رحمت للعالمین پروگرام کر رہے ہیں، میلاد پاک کے پروگرام کر رہے ہیں، ابھی آپ مدینہ پاک میں جا کے ننگے پاؤں گھوم رہے ہیں، لیکن لوگ آپ کی بات پہ یقین نہیں کر رہے، آپ کی بات کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے۔ آپ نبی پاس ریاست مدینہ کے نام ملک بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ کے نام پہ ملک بناؤں گا، لیکن لوگ آپ کی بات پہ یقین نہیں کر رہے۔ تو لوگ علامہ سعد رضوی صاحب جو تحریک لبیک کے قائدین کے اوپر کیوں بھروسہ کر رہے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ آپ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، آپ صرف دکھاوا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دکھاوا عوام الحمدللہ سمجھدار ہو چکی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ دکھاوا کون کر رہا ہے اور حقیقت میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کا دفاع کون کر رہا ہے۔ تو خان صاحب اگر آپ چاہتے ہیں،
اور آپ کا یقین ہے کہ جو ناموس رسالت کے اوپر عمل کرے گا، جو ختم نبوت کا ساتھ حقیقی معنوں میں دے گا، جو ریاست مدینہ کی دل سے یعنی کہ اس کو بنانے کی، اس کے اوپر چلانے کی کوشش کرے گا، تو عوام اس کے ساتھ ہوگی۔ جس دن آپ اپنے مخلص طریقے سے دل سے اگر محبت کریں گے تو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، کیوں جائیں گے ان کے ساتھ؟ لیکن آپ جھوٹ سے کام لیتے ہیں، آپ دھوکے سے کام لیتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ تحریک لبیک نے مطالبہ یہی رکھا ہے کہ جب تک آپ ہمارے مطالبات نہیں مانتے، ہم اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گے، کیونکہ تحریک لبیک کے کسی بھی آدمی کا آپ کی حکومت میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اوپر تحریک لبیک بھروسہ کرے۔ یہ آپ کے لیے سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اور آپ نے لیبل لگایا ہوا ہے ایمانداری کا کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن آپ کی پوری حکومت میں پہلے ایک ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ جب علامہ سعد رضوی صاحب کو سٹارٹنگ میں گرفتار کیا گیا تھا تو جو مذاکرات ہوئے تھے تو شیخ رشید نے کہا تھا علامہ سعد رضوی صاحب سے، اور اس کی گرفتاری سے پہلے جب وہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا مسئلہ تھا تو شیخ رشید نے کہا تھا کہ سعد رضوی صاحب ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم جا کے عمران خان صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس ٹائم علامہ سعد رضوی صاحب کے تاریخی الفاظ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ شیخ صاحب جا کے عمران خان صاحب کو کہنا کہ آپ کی رعایا میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو پیسوں پہ بکنے والے نہیں ہیں، جو اپنا ایمان بیچنے والے نہیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب آپ کی حکومت میں اگر آپ کو فخر سے چلنا ہے، سینہ چوڑا کر کے آپ چلتے ہیں، تو وہ صرف تحریک لبیک کی وجہ سے کہ وہی آپ کی رعایا میں ایسے ہیں جو پیسوں پہ بکنے والے نہیں ہیں، جس کی بات کے اوپر لوگ یقین کرتا ہے، جن کے اوپر لوگ ان کی باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے۔ لیکن آپ جو بار بار میڈیا کا سپورٹ لے کے یہ کہتے ہیں کہ میں ناموس رسالت کا دفاع کروں گا، میں ختم نبوت کا دفاع کروں گا، میں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پڑھوں گا، لیکن لوگ آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتے کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو ناظرین، یہ معاہدہ ہو گیا ہے، اور جب اس کے اوپر عمل ہو جائے گا تب مردکی میں جا کے دھرنا ختم ہو گیا، اور یہ پوری 100% تحریک لبیک کی کامیابی ہے۔ اس میں تحریک لبیک کامیاب ہو گئی ہے اور حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔